عذرا ابا آپ کی بیٹی بھی مدیرہ ہیں، ادیبہ ہیں، سب ہیں، تو دونوں میں کبھی وہ ہوتی ہے کچھ جھگڑا وگڑا ہوتا ہے؟ تو کیا لگتا ہے یہ مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ریزن یہ بھی ہے، وجہ یہ ہے؟ بالکل میرے حساب میں تو ہے، بنتی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ لوگ دنیا کے کسی بھی خطے میں اس چینل کو دیکھ رہے ہوں، انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی آراء کا بہت شکریہ۔ آپ لوگ خواتین شاعرات اور ادیبوں کی گفتگو، خواتین ادیبوں کی گفتگو تو بہت سنتے رہتے ہوں گے، سنی بھی ہوگی، لیکن آج میں جس نشست کا احوال آپ کو سنوانے والی ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں گے بھی، اس میں میرے ساتھ جو دو خواتین ہیں جو ادیب ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، یہ آپس میں ماں بیٹی بھی ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، اس لیے کہ ادب آپ کو ورثے میں تو نہیں ملتا، یہ تو یا تو اللہ کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اپنا خون جگر بھی جلانا پڑتا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے تعارف کروا دوں کہ یہ ہیں جو افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی دنیا میں ایک بڑا نام، عذرا اصغر، اور ان کی بیٹی ادیبہ اور شاعرہ شیبہ طراز۔ البتہ شیبہ طراز کے بارے میں یہ کہوں گی کہ جب ماحول ملے ایسا جس میں والدہ خود ادیب ہوں، لکھنے والی ہوں، اور جو والدین ہیں وہ ادب پرور بھی ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس ماحول میں شیبہ طراز جیسے ادیبہ شاعرہ خوب پنپتے ہیں۔ تو دوستوں، عذرا اصغر سے تو میں پچھلی نشست میں بہت تفصیلی گفتگو کر چکی ہوں، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کی کہانی پوری سنائی تھی۔ آج ہم بات کریں گے شیبہ طراز سے۔ اب شیبہ طراز کے بارے میں کیا کہوں، آپ ذرا ان کی کتابوں پر نظر ڈالیے۔ پہلے تو یہ دیکھیے کہ اس کے نام ہی کتنے فکر انگیز ہیں۔ درد کا لمس، جگنو خستے ہیں، آدھا خواب، اور اب تو انہوں نے سفر نامہ بھی لکھ ڈالا ہے، اور گزشتہ 30 برسوں سے اپنی والدہ کے ساتھ مل کر ادبی جریدے تجدید نو کی ادارت بھی کرتی رہی ہیں۔ شیبہ نظم بھی لکھتی ہیں، اور ماہیے بھی لکھتی ہیں، ہائیکو بھی لکھتی ہیں، اور اب غزل بھی لکھنے لگی ہیں، اور ظاہر ہے کہ افسانہ نگار تو یہ ہیں ہی، ان کی اتنی کتابیں ماشاءاللہ سے اب تک پبلش ہو چکی ہیں، اور اس سب کام کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے شیبہ کے جو دن کے 24 گھنٹے نہیں، مطلب دن اور رات کے 24 گھنٹے نہیں، بلکہ شاید 48 گھنٹے ہوتے ہیں، اتنا یہ ماشاءاللہ سے کام ادب کی دنیا میں اب تک کر چکی ہیں۔ ایسا سوچنے والے ذہن، ایسی فکر رکھنے والے لوگ، ایسے لکھنے والے ہاتھ بے شک کسی بھی ادب کا اور کسی بھی قوم اور سماج کے لیے ان کا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ تو اس ادبی نشست میں ہم شیبہ طراز سے گفتگو کریں گے کہ وہ ان کے کیا موضوعات ہوتے ہیں، کیا لکھتی ہیں وہ، اور پھر ظاہر ہے ان سے ان کی جو شاعری ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ضرور سننا چاہیں گے، اور عذرا آپا سے بھی میں ان سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنے کسی افسانے کا کوئی اقتباس ہمیں، ہمارے سامعین کو سنا سکیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ یہ گفتگو سنیں، میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ ادیب خواتین جو کچھ چاہیں وہ لکھ بھی ڈالتی ہیں۔ بعض اوقات یعنی اس میں ادب کے دشت میں ایسے حساس اور مشکل مقام آتے ہیں کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتی ہیں اگر وہ لکھ ڈالیں تو پھر یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں قریبی رشتوں میں کوئی رنجش یا دراڑ نہ پیدا ہو جائے، اور اگر آپ نہیں لکھ سکتی تو پھر ایک طرح سے فکری بددیانتی کا احساس رہتا ہے۔ تو پیش خدمت ہے یہ گفتگو عذرا اصغر اور شیبہ طراز کے درمیان، جو اسی ادبی اور حساس نوک جھوک سے شروع ہو رہی ہے۔ عذرا ابا آپ کی بیٹی بھی مدیرہ ہیں، ادیبہ ہیں، سب ہیں، تو دونوں میں کبھی وہ ہوتی ہے کچھ جھگڑا وگڑا ہوتا ہے؟ جھگڑا بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ میں تو بچپن سے جب سے ممی ظاہر میں نے دیکھا لکھ رہی ہیں، اور بلکہ بڑی کوآپریشن تھی، بیکاز سب سے پہلے ممی مجھے سنایا کرتی تھیں، یوزلی اگر ابو تو آفس ہوتے تھے، میں کالج سے آتی تھی، نیا افسانہ، اس کا عنوان بعض دفعہ کہ تم بتاؤ اس کا عنوان کیا ہونا چاہیے،
پھر ان کی کتابوں کے ٹائٹل بہت ساری کتابوں کے میں نے ہی بنائے ہوئے ہیں, اور بہت سارے افسانوں کے جو اچھے اچھے نام ہیں وہ میرے رکھے ہوئے. اس کے علاوہ ویسے بھی جب میں کوئی چیز لکھتی ہوں افسانہ خاص طور پہ, تو میں اس کا عنوان ڈھونڈنے کے لیے اکثر شیوا کی شاعری کی کتابیں کھولتی ہوں. وہ تو اب کرتی ہیں, اور میں ویسے اس کے بہت خلاف ہوں, اس لیے کہ دیکھیں یہ ہیں سینئر, اور میں نے تو لکھا بعد میں نے کہا ممی آپ تو میری شاعری کا بیڑا غرق کر رہی ہیں, لوگ کہیں گے کہ بیٹی نے ان کے عنوانوں سے متاثر ہو کے نظم لکھی, حالانکہ نظم تو پہلے میں نے لکھی ہے. تو میں اس کے خلاف ہوں. اس بات پہ اب لڑائی ضرور ہوتی ہے کہ یہ چیٹنگ ادیب آئے ہیں تو جھگڑا تو ہو رہا ہے. بالکل بہت ساری باتوں پہ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اختلاف ہے, ادبی اختلاف. اور ایک بہت مزے کی بات ہے, چونکہ آپ لوگوں کی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی ناراضگی کا اور گھر والوں کی, ایک افسانہ میں نے لکھا, اس میں نے اپنے بھائی کو آخر میں تھوڑا سا ولنش دکھا دیا. ممی نے مجھے کہا کہ اس کا اینڈ بدلو. میں نے کہا جی کیوں, کہ نہیں بھائی ناراض ہوگا. میں نے کہا آپ نے اتنے خاندان کو ناراض کیا تو آپ یعنی خود افسانہ نگار ہیں انہوں نے, لیکن بدلوایا. انہوں نے کہا نہیں تمہارا ایک ہی بھائی ہے, وہ ناراض ہو گیا تو پھر زیادتی ہوگی. اچھا مجھے لگتا ہے اس افسانے کی وہ ختم ہو گئی نا پھر ویلیو, جو میرے ذہن میں جو اس کا اینڈ تھا ایک ہی جملے میں, لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ بھائی ولن بن رہا تھا. تو ممی کو نہیں اچھا لگا اپنا بیٹا ولن بنتا ہوا. آپ نے اپنے بھائیوں کو ولن بنا دیا, اپنے بیٹے کو ولن نہیں بنا دیا. میرے دراصل 2 بھائی تھے اور مجھے شوہر کی طرف سے بہت سپورٹ حاصل تھی. اچھا ایک بھائی میں یہ نہیں چاہتی, ہم نے 2 ہی بچے ہیں, امبر اور شیوا. لیکن کیوں بھائی ولن, مطلب جو حقیقت ہے وہ تو ہے, اور مطلب حقیقت بھی ڈائریکٹلی کوئی ولن, میں آپ کو بھی بتا دوں کہ کنٹراڈکشنز ہو جاتی ہیں نا, لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہمارا بڑا خوشگوار اختلاف ہوتے ہیں. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہوتی, اور ایک دوسرے سے ہم کہہ بھی دیتے ہیں. بھائی سے بھی اسی طرح بہت بے تکلفی ہے, بہت زیادہ. وہ بھی لکھتے ہیں تو مجھے ضرور کہیں گے کہ پہلے تم ذرا دیکھ لو. افسانے لکھتے ہیں, افسانوں کی بھی ایک کتاب آ رہی ہے. ویسے ان کے سنجیدہ زیادہ تر ان کے ٹاپک ہیں, تحقیق میں زیادہ ہیں. اچھا. اور ویسے بھی ان کا ایک ناول بھی آیا ہے, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. تو مقاتل امام حسین کے بیک گراؤنڈ میں, لیکن اس کو انہوں نے ناول فارم میں لکھا ہے, وہ بہت ہی خوبصورت. تو مطلب جو ہے عذرا آپا, آپ کی وراثت جو بھی ادب کی وراثت آپ کے دونوں بچوں میں ماشاءاللہ سے آئی ہے. ہاں جی بالکل بالکل, دونوں بچوں میں بھی آئی اور شوہر سے ہمیں ملی ہے. ہم سارا خاندان ہمارا لکھنے والا تھا. آپ کا تو پھر پورا خانوادہ ماشاءاللہ سے ادیبوں کا خانوادہ. جی اللہ تعالیٰ کا بس کرم ہے کہ. تو لیکن والدہ سے ہی متاثر ہو کے لکھنا شروع کیا. یقیناً دیکھا تو ظاہر ہے کہ گھر میں آنکھیں کھلی تو کتابیں اور ادیب ہی دیکھے. دعوتیں ممی بہت کرتی تھیں, بہت بڑے بڑے رائٹرز اس وقت کے نا. اور یہ کہ میں چونکہ گھر میں ایک اکیلی سلیقہ مند بچی تھی تو میرا کام بھی ہوتا تھا چائے بنانا اور سرو کرنا اور ان سے انٹرٹین کرنا. اگر ممی بزی ہیں, کوئی بڑی چیز پکا رہی ہیں, تو میں پھر تو میرا ظاہر ہے کہ وہ رابطہ ہو جاتا تھا سب سے. وہ ظاہر ہے بیٹی بیٹی کر کے ہر انسان بات کر رہا ہے. عذرا آپا کے جو شوہر تھے وہ تو بہت ہی ادب پرور تھے. آپ کے شوہر بھی تھے؟ ہاں جی, ادب پرور, وہ مجھ پرور ہیں, آپ یہ کہہ لیں شیوا پرور ہیں. ادب کا شوق بھی انہیں, چونکہ ان کے اٹیچمنٹ مجھ سے شوق بہت تھا کہ تم کرو, ہاں اچھی باتیں ہونا چاہیے, لیکن کسی کو دینا نہیں. ارے بھائی دینا کیوں نہیں, کسی رسالے میں بھیجو گی تو کسی سے کوئی رابطہ نہ ہو جائے. ان کو سمجھانے میں مجھے تقریباً 25 سال لگ گئے کہ کچھ نہیں ہوتا, رابطہ تو کرنا پڑتا ہے. وہ ویسے باذوق ہیں مجھ سے زیادہ, پہلے بھاگ کے کتاب پڑھیں گے, مجھے بعض دفعہ سناتے ہیں کہ اس دفعہ فلاں افسانہ بہت اچھا ہے, تم نے پڑھا وہ والا, انہوں نے یہ لکھا ہے, انہوں نے یہ لکھا ہے. ذوق بہت اچھا ہے. لیکن ان کے گھر میں چونکہ کوئی رائٹر نہیں تھا تو وہ ایک رائٹرز کے ماحول میں آ کے ان کو شاید تھوڑا ٹائم لگا سمجھنے میں کہ کس طرح سے ہوتا ہے. کہ حوصلہ شکنی تو نہیں, بالکل نہیں. بہت پیار محبت سے میری کتابیں چھپائی ہیں انہوں نے. اور یعنی وہ بعض دفعہ تو جو لوگ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے آپ کی کتاب کی چھپائی بہت خوبصورت ہے. تو مجھے اس بات پہ بڑا وٹ چڑھتے تھے جس کو کہتے ہیں. نہیں, انہوں نے کچھ عرصے کیا ہے پبلشنگ کا کام بھی. جب یہ تجدید ہم نکال رہے تھے نا, تو تجدید کی اشاعت ان کے ذمہ تھی. یعنی ہم تو باقی کام پیسٹنگ وغیرہ کر کے اور سلیکشن کر کے, اور وہ ان کو ہم میں تیار کر کے دے دیتی تھی. اور ممی بھی جب تیار کر کے لاتی تھیں اسلام آباد سے تو پھر زیغم کو دے دیتے تھے, یا ہم اکٹھے چلے جاتے تھے. تو رابطہ ان کا پھر ہوتا تھا پرنٹرز کے ساتھ, اور اس کی بائنڈنگ کے وقت بھی پہنچنا ہے, کاغذ بھی پرووائڈ کرنا ہے. تو مارکیٹنگ میں اس لحاظ سے ان کا ہاتھ ہوتا تھا کافی. اور پھر کچھ عرصے انہوں نے کمپیوٹر کمپوزنگ کا کام بھی شروع کیا جب سٹارٹ تھا بالکل. تب بھی ان کا بہت سارا ادیبوں سے رابطہ رہا. اور بیسیکلی ان کا اس وقت مقصد یہی ہوتا تھا کہ میں نے ادیبوں کو قریب سے دیکھا ہوا ہے, تو ادیبوں سے بیویوں کو بچانا چاہیے, یہ ان کا کانسیپٹ. تو وہ ذرا شروع کے تھے, کچھ تھوڑے سے اختلاف بھی ہوئے, اور ظاہر ہے کہ
سب کچھ ہوا, لیکن بہرحال حوصلہ شکنی نہیں کی, اور کتابیں میری انہوں نے چھپوائیں بہت محبت سے, اور جاتے بھی تھے تقریبات میں, کافی عرصہ جاتے رہے, پھر انہوں نے کہا نہیں بس اب ٹھیک ہے, میں نے دیکھ لیا, جاؤ آزاد ہو. اچھا, تو یہ اس بے ادب معاشرے میں ادب کا جریدہ نکالنا تو کافی مشکل, بہت مشکل مرحلہ تھا, بہت. مجھے جو ممی جب کراچی چلی گئی تھیں تب 5 سال میں نے نکالا اکیلے, اس لیے کہ ویسے تو جب اسلام آباد تھیں تو آ جاتی تھیں لاہور اور ہم لوگ مل کر کام کیا کرتے تھے, لیکن جب کراچی چلی گئیں تو ہر دوسرے مہینے آنا ممکن نہیں ہوتا تھا. تو وہ پھر ہم نے اس کی تھوڑی سی شکل بھی چینج کی, کتابی شکل میں لے آئے. ممی جب گھر نہیں تھیں تو وہ میگزین شکل میں تھا. اچھا, تو کتابی شکل میں جب آیا تو 5 سال میں نے اور زہرم نے ہی چلایا, اور اس میں مجھے بڑے تجربے ہوئے. اچھا, اور کہنا چاہیے کہ بڑے بڑے دل خراش تجربے بھی ہوئے. پھر فائنلی میں نے کہا نہیں فائدہ کوئی نہیں, اس لیے کہ آپ کے اوپر الزام زیادہ لگتے ہیں, محنت آپ جتنی کرتے ہیں اتنا آپ کو ریوارڈ بھی نہیں ملتا. اور پھر میں نے 5 سال کے بعد ممی سے پوچھ کر ہی بند کر دیا, میں نے کہا نہیں مشکل ہے. ویسے ہمارا رسالہ 20 سال چلا ہے, 22 سال. اچھا زخیم بھی ہوتا تھا, لیکن وائبل تو نہیں فائنینشلی. جی اس میں تھوڑا سا پرابلم یہی ہوا نا کہ جب تک ہم خود چلاتے رہے, ایک آدھا اشتہار 1-2 اشتہار جو ملتے تھے ان سے چلتا رہا, پھر وہ جیب پہ بھی بوجھ پڑنے لگا, تو ہم نے پھر اس کو بند کر دیا. ہم نے کہا اب یہ ظاہر ہے کہ زیادہ. تو کیوں آپ لوگ دونوں, یہ کیا مطلب ادبی جریدے زیادہ تر ختم ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ؟ نہیں, نکل بھی رہے ہیں, کچھ نئے نکل رہے ہیں, کچھ پرانے بند ہو گئے ہیں, لیکن نئے بھی پرچے نکل رہے ہیں. اچھا, لوگ شوقیہ نکالتے ہیں اور اچھے کامیاب بھی ہوتے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ معیار اب وہ نہیں ہے جو پہلے, جو جریدے بند ہو چکے, ایون تخلیق کا بھی اب میرے حساب میں وہ معیار نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا. اچھا ہے مطلب نظمیں غزلیں نقوش وغیرہ تو وہ تو بند نہیں نقوش بند ہو گئے. فنون بھی کبھی سال میں 1 دفعہ آ جاتا تھا, اب تو میرا خیال ہے کئی سال ہو گئے فنون کو بھی آئے ہوئے. ناہید قاسمی صاحبہ نے اس کو نکالا کچھ عرصے, ان کا بیٹا ان کے ساتھ تھا, لیکن ابھی میں نے سنا تھا کہ جی آنے والا ہے, ابھی تک تو آیا نہیں, چونکہ وہ بہت بھیجتی ہے کوشش کی. ہاں جی. تو کیا لگتا ہے یہ مطلب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ریزن یہ بھی ہے, بالکل میرے حساب میں تو ہے, بنتی ہے, اس لیے کہ نئے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور زیادہ آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں. پرانے لوگ جو ہیں ان کو دقت ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ پرانے لوگ بھی کم رہ گئے, رفتہ رفتہ وہی جانے والی سچویشن ہو گئی ہے. تو اور سوشل میڈیا پہ دھوم زیادہ مچتی ہے, شور زیادہ ہوتا ہے, گلیمر زیادہ نظر آتا ہے. سوشل میڈیا پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں, چھوڑنا تو نہیں چاہیے ظاہر ہے, لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ ایک چینج آتی ہے نا, اقدار چینج ہوتی ہیں, یہ ایک زمانے کا چلن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا نے سب کو شائع بنا دیا؟ یقینی طور پر ظاہر ہے بہت فرق پڑا ہے. ایک تو ویسے ٹوٹلی دیکھیں دنیا میں کسی کا اور لکھ کوئی رہا ہے. ویسے بھی ایک چیز میں سمجھتی ہوں کہ ذہن کا ارتقا بھی تو ہو رہا ہے نا انسان کی. ایک زمانے میں کم لوگ تھے, کم شاعر ہوتے تھے, اب ویسے آبادی اتنی زیادہ ہے, پرسنٹیج کے حساب سے اتنے ہی زیادہ شاعر ہیں. آپ یقین کریں مشاعروں میں یہ نوبت آئی, یہ بھی اس کو بھی کافی عرصہ ہو گیا, 5-7 سال پہلے کی بات میں کر رہی ہوں, کہ ہم مشاعرے میں خواتین بیٹھی ہوئی, سننے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی پھر یہ ہے کہ بس ایک شاعرہ جس نے پڑھنا ہو وہ اسٹیج پہ آئے, باقی سب نیچے بیٹھے, اس لیے کہ یہ ظاہر ہے آن لائن بھی جائے گا تو پتہ تو چلے کہ کچھ لوگ سن رہے ہیں. اس لیے کہ اگر 25 ہیں تو ان 25 نہیں پڑھنا ہے, وہ 25 کے 25 شاعر ہیں. بالکل آپ کسی کو, اور سب سینئر شاعر ہیں. ابھی اور یہ ہر شعبے میں ہے. ابھی آپ چینلز پہ دیکھیں, مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہر تجزیہ نگار کے ساتھ سینئر لکھا ہوتا ہے. اگر آپ سینئر نہیں لکھیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے, اس لیے کہ ہر بندہ اپنے آپ میں سینئر ہے. ہر رپورٹر سینئر ہے, ہر صحافی سینئر ہے. تو یہی ادیب کے ساتھ بھی ہے, اس لیے کہ ہر ادیب سینئر ہے, اور ادیب بہترین ادیب اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو بہترین تصور کر لیں گے تو آپ کا تو ویسے ہی گنجائش ختم ہو جائے گی اصلاح کی, کسی بہتری کی. آپ تو بہترین آلریڈی ہیں. تو وہ یہ سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے, پوری دنیا کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے کہ سب لوگوں میں اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے, لوگ ظاہر ہے کہ زیادہ جان گئے ہیں, اور کچھ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اگر ایک کوئی آدمی ملٹی ٹاسکنگ ہے تو ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں بھی ہر چیز لکھوں اور ملٹی ٹاسکنگ کہلاؤں, بے شک ہوں نہ کہلاؤں. لیکن یہ جو سرقہ ہو رہا ہے بہت زیادہ, کہ کسی کا شعر اٹھایا, اس میں کوئی ایک لفظ بدلا اور اپنے نام سے, اسے کیسے روکا جائے؟ روکا نہیں جا سکتا, میرے خیال میں تو نہیں روکا جا سکتا. صرف شور مچا سکتے ہیں اگر آپ کی نظر پڑ جائے کسی ایسے شعر پہ جو آپ کو معلوم ہو کہ اوریجنلی کس کا ہے,
تب آپ ظاہر ہے کہ اس کے احتجاج میں کچھ جملے کہہ سکتے ہیں. دیکھیں عام لوگوں بھائی یہ میرا ہے بالکل. اچھا عام لوگوں کو تو ان ساری وارداتوں کا بھی نہیں پتا, اس لیے کہ میڈیا تو بڑے چند لوگوں کو صرف ادیب کے طور پر سامنے روشناس کرا رہا ہے نا عام پبلک سے. جو عام پبلک ہے, اگر آپ کو بھی تجربہ ہوگا, چند جو لوگ ہیں, میری مراد ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ایک پروگرام پی ٹی وی پہ ہوتا ہے رات گئے نام کا مثال کے طور پر, اس میں ایک خاص گروپ ہے جس کے لوگ آتے ہیں, عام شاید بعض دفعہ بعض لوگ کئی دفعہ آ چکے ہیں لیکن بعض لوگوں کو کبھی بلایا ہی نہیں گیا. اسی طرح سے کئی چینلز سے بعض دفعہ آپ کو انویٹیشن آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب جا چکے ہیں, باقی میں کوئی نہیں بچا تھا تو کسی نے آپ کا نام دے دیا کہ یہ بھی ایک ہیں تو ان کو بھی بلا لیجیے. تو مطلب وہاں پہ تو وہ سفارش اور اس کی بالکل نوعیت ہی اور ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بچا تو نہیں سکتے. وہی کہتے ہیں کہ بہت سے جو رائٹرز ہیں اور شاعر ہیں, گلوکاروں نے اور ٹی وی نے ان لوگوں کو بنا دیا, ان کا نام اونچا کر دیا, ورنہ اتنی ان کی تھی نہیں. بالکل ان کی. ویسے ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کے جو نظام تعلیم ہے وہ انگریزی میں ہے, اور ہماری جو نئی نسل ہے وہ اردو پڑھنا جانتی ہی نہیں ہے. بالکل. تو پڑھنے کے لیے جو ہے اردو وہ پرانے لوگ رہ گئے, یا جو چھوٹے. ابھی دیکھیے ایک رسالہ میرے پاس نیا آیا ہے بھلوال سے کسی چھوٹی سی جگہ ہے, لیکن جی ہاں اس کے اندر معروف شعراء معروف ادیب تو ہیں, لیکن جو علاقے کے چھوٹے چھوٹے شاعر ہیں ان کی اچھی شاعری ہے. اچھا. اور انہوں نے ان کو جگہ دی ہے. ہمارے جو مرکز ہیں اس میں مرکز والے جو پرچے نکل رہے ہیں وہ چھوٹی جگہوں کے لوگوں کو اہمیت نہیں دیتے, ان کی چیزیں نہیں چھاپتے. یہی میں پوچھنے والی تھی کہ نئے لکھنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, یا ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو رہی؟ کیونکہ نئے لکھنے والے تو دیکھیے بالکل نام جیسے پرانے نام مشہور ہیں, آپ کوئی نئے نام ہیں ہی نہیں. نہیں, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. نئے لوگ بھی لکھ رہے ہیں, اور جیسے کہ ممی سے بھی تھوڑا سا اختلاف کریں. جو نئی نسل ہے وہ جانتی بھی ہے نا. ہم چونکہ تھوڑے سے آگے چلے گئے ہیں نا, ہم ظاہر ہے کہ اپنے سرکل والوں کو ہم ان کا نام بھی دیکھ کر پہچان لیتے ہیں اور ان کی چیز پڑھ لیتے ہیں, اور نیا نام دیکھ کر ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا. بہت نئے لوگ ہیں, بہت سارے میگزین, جیسے بیاض ایک رسالہ ہے, اس میں باقاعدہ ایک صاحب وہ لکھتے ہیں, شاہد ماکلی شاعر, وہ بھی مشہور شاعری ہیں, 2-3 نئے شعراء کو وہ انٹروڈکشن ان کا دیتے ہیں اور ان کے شعر دیتے ہیں. کیا خوبصورت شاعری ہے ان نئے بچوں مجھے لگ رہا ہے, یعنی وہی بچے 26 سال 27 سال کے بچے ہیں, ابھی پڑھ رہے ہیں, لیکن ان کا ویژن بالکل ایک ڈفرینٹ ان کا. اس میں بھی یہ کہ جو پرانے پڑھنے والے ہیں نا ان کا وہ ویژن نہیں ہے, اس لیے کہ وہ ایک پرانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں. نئی نالج جو ہے نا وہ ان کے لیے نئی ہے. مطلب ایون ہم دیکھیں نا کہ جو بچے آج کل ایون ان کی ایجوکیشن ہے, ہم ان کی ABCD میں پھنس جاتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, ABCD بول کے کچھ بچے ختم ہو جاتے. لیکن جو نئے بچے ہیں وہ تو ان ساری چیزوں کو جانتے ہیں نا, وہ اتنی آسانی سے واٹس ایپ, فیس بک, انسٹاگرام, یہ سارے کے سارے وہ یوز کرتے ہیں, ٹک ٹاک ہے یا جو کچھ بھی ہے. بڑے لوگ نہیں اس طرح سے. کیا موضوعات بدل گئے؟ موضوعات ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو بدلے بھی ہیں نا. آپ دیکھیے کہ وہ والا موضوع تو نہیں ہوگا نا کہ وہ چھپ کے کسی عورت کو دیکھا اور کاجل لگا دیکھا اور عاشق ہو گئے, وہ والا نہیں ہے. میرا اپنا ایک افسانہ چوکٹے کے باہر اس کا عنوان تھا, وہ میں نے یہی 3 نسلوں کے اوپر لکھا, اور ذہن میں یہی تھا کہ جیسے ایک ممی کی نسل ہے, ایک پھر ہماری نسل ہے, اور ایک ہمارے بچوں کی نسل ہے. تو ان کی آپس میں نا دادی اور پوتی کی بحث میں نے دکھائی ہے, اور راوی جیسے کہ میری نسل ہے نا, تو وہ بہت پسند کیا گیا, اور خاص طور پر بوڑھے لوگوں کو تو بہت ہی پسند آئے. جو ہم سے پہلے والی نسل تھی, جتنے ممی کے کہنا چاہیے ایج کے لوگ ہیں, انہوں نے مجھے بہت سراہا کہ یہ تمہارا افسانہ بہت خوبصورت ہے. اس لیے کہ اس میں بحث یہی ہے کہ وہ اس زمانے کے عشق کو یاد کر رہی ہے دادی, اور جو پوتی ہے اس کا بالکل آج کے زمانے کا عشق ہے, اور جو راوی ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ نہیں ہم نے فلانی بات یوں سنی تھی, یہ بھی ہوتا تھا, یوں بھی ہوتا تھا. اور ان کی بڑی مزے کے مکالمے ہیں ان دونوں کے, دادی اور پوتی. مطلب یہ جنریشن گیپ نظر آ رہا ہے. ظاہر ہے, اور وہ ہر مرتبہ ہوتا ہے. ہم جب جوان تھے تو ہمارے سے جو بڑے لوگ تھے وہ ہم پہ بہت اعتراض کیا کرتے تھے, دوپٹوں پہ اعتراض, چال پہ اعتراض, ہمارے ہنسنے پہ اعتراض. وہی سب کچھ اب ہم کرتے ہیں اپنے سے اگلی نسل پہ کہ انہوں نے تو بالکل بدل دیا, زمانہ ہی بدل. تو وہ زمانے میں تو بدلنا ہوتا ہے, زمانے کی تو ریت ہے بدلنا. اگر آپ زمانے کے ساتھ چلیں گے تو آپ میرا خیال زیادہ خوش رہیں گے اور انجوائے کریں گے اگلے زمانے. لیکن یہ والی نسل بھی ٹوکتی ہے, جیسے ان کو عذرا آپا کو ان کی انہوں نے والدین نے ٹوکا,
इन्होंने तो मगर आपको नहीं टोका? नहीं, उसमें देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करती है बात। अच्छा। आप किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी भी ज़ाहिर है कि जो सन्नाबाद में लड़कियां रहती हैं या जो इस तरह के गलियों वाले घरों में लड़कियां रहती हैं, उनका माहौल फ़र्क है। हमने इर्तका कर लिया, हमारा माहौल गलियों का तो खैर कभी भी नहीं रहा, लेकिन हमारा माहौल चूँकि पहले से फ़र्क था तो हमें वो सब कुछ नहीं सहना पड़ा। अच्छा। उन घरों में तो अभी भी वही माहौल है, वहाँ पे छुप के गाने भी सुनती हैं, छुप के उनकी ज़ाहिर है कि बातचीत भी होती है और ज़ाहिर है कि लिखने लिखाने और पढ़ने पढ़ाने में भी। अच्छा, उनको अब वही वाली बात है ना कि अब आजकल के दौर में उस तरह से पढ़ना पढ़ाने से ज़्यादा इंटरेस्ट उनका टेलीफोन पे हो गया। मोबाइल चूँकि हर एक के पास है, मोबाइल पे वो ऑनलाइन जो उनका दिल चाहे वो देखें सुने, तो वो अदब से तो फिर एक दूरी होनी है ना। पहले तो और कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं था ना, आपके घर में रिसाला आ रहा है, चाहे वो डाइजेस्ट है, चाहे वो कोई किसी भी किस्म का है, आप पढ़ लेते। मुझे याद है हूर हमारे घर में आया करता। जी बिल्कुल ना, तो डाइजेस्ट वगैरह हमारे ज़माने में तो डाइजेस्ट शुरू हुए थे, तो वो हर घर में डाइजेस्ट पढ़ा जाता था। अभी भी जैसे मेरे हैं कुछ जानने वाली ख़वातीन ऐसी कि जिनके घरों में डाइजेस्ट आती हैं और वो अभी तक डाइजेस्ट शौक से पढ़ती हैं। तो वो यहाँ पे हो जाती है बात के कुछ लोग ज़ाहिर है कि एक थोड़ा सा निचली सतह का अदब पसंद करते हैं, कुछ आला अदबी ज़ौक़ रखते हैं। तो ये तो पर्सन टू पर्सन और फैमिली टू फैमिली वेरी करती है बात। इसको मैं ये आप फार्मूला नहीं बना सकते कि अब ख़त्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ, अभी भी बड़े नए बच्चे लिख भी रहे हैं अभी। अच्छा, इसका भी यानी ताल्लुक अब देखिए, जो बच्चे नए गाने गा रहे हैं ज़्यादातर बच्चे खुद ही वो पोइट्री लिखते हैं। हाँ, खुद ही लिखते भी हैं। तो इसका मतलब है कि लिखने का भी उनका रुझान तो है ना। वो बेशक बुरी, हमें बुरी लगती है इसलिए कि हमने पोइट्री कहीं और से शुरू की और हमने कुछ और पढ़ा, तो हमें उनकी पोइट्री पे हंसी आती है। लेकिन उनके जो उम्र के बच्चे हैं वो उनको गुरु माने हुए हैं कि भाई क्या लिखा, मतलब वो हम जो आपके मौज़ूआत क्या होते हैं ज़्यादातर? मेरे मौज़ूआत जो मैंने सुना है, मैं आपको अपनी एक किताब ज़रूर पेश करूँगी। वैसे मेरे पास भी बहुत शॉर्टेज है किताब। अच्छा। क्योंकि हमारे पब्लिशर के भी असल में रिसेंटली डेथ हुई, तो उसकी वजह से हमें नहीं पता कि वो हमारे पास वो किताबें और कहीं से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो लेकिन बहरहाल एक आपके लिए तो मैं निकालती हूँ अभी कहीं से। मेरे मौज़ूआत, मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने तो बहुत बुराई भी की है कि पता नहीं मैं क्या लिखती हूँ। अच्छा। और मतलब समझ नहीं आता। जैसे अभी एक लड़की थीसिस कर रही थी, बल्कि हो गया, उसने एमफिल कर लिया मुझ पे। वो कहती थी मैडम हम तो रोज़ बैठते थे, मैं और मेरी मिस, और हमें आपका अफसाना ही समझ नहीं आता था। तो अच्छा। हम फिर कहते थे पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। तो मैंने कहा तुम मुझसे पूछ लेती, मैं तशरीह कर देती। तो एक तो उसमें मेरा हाल है कि सिम्बलिज्म ज़्यादा है। अच्छा। मम्मी का जैसे बयानिया अंदाज़ है ना, मेरा उस तरह का बयानिया अंदाज़ बहुत कम है। अच्छा। यूजुअली मेरा अफसाना जहाँ से मैं शुरू करती हूँ वो एंड होता है और मैं फिर दोबारा उसको एंड पे लेके जाती हूँ। अच्छा। तो थोड़ा सा उसका तरीका मुख्तलिफ है। अच्छा। और जैसे इस किताब का जो मैं आपको दूंगी, इसका दिबाचा अकील रूबी ने लिखा था। अच्छा। और उन्होंने बड़ा अच्छा, यानी खूबसूरत मुझे इस लिहाज से लगा कि उन्होंने समझा था, क्योंकि उनकी इतनी स्टडी बहुत थी, उनका अपना मुताला। वैसे एक बात मैं भी बताना चाहूँगी कि डॉक्टर उमर सदीद ने मरहूम ने जी मुझसे मुखातिब होकर इसके अफसानों के बारे में ये कहा अच्छा कि शिबत दराज जो है इसका कार्य भी पैदा नहीं हुआ, होगा। अच्छा। और अच्छा। अजरा असर तुम्हारी बेटी तुमसे आगे निकल गई है। अच्छा। तुम सुन के जल्दी तो नहीं हो, मैंने कहा मुझे खुशी हुई है। अच्छा। नहीं, वो उसका बेसिक रीज़न ये है कि मम्मी का चूँकि बयानिया होता है, तो उनकी तो स्टोरी होती है कि वो आया, वो गया, उसने ये कहा, उसने वो कहा। मेरा सिम्बलिज्म ज़्यादा है। और जैसे आप उसको कह सकते हैं कि बाहर के अफसानों से, हालांकि मैंने बाहर के अफसाने, ये भी नहीं आप कह सकती कि नहीं पढ़े, चूँकि मैंने उर्दू एमए किया था तो उसमें मैंने बैनुल अक़वामी ज़बानों का पर्चा रखा था। तो मुझे डॉक्टर आगा सुहेल ने मना भी किया था कि बेटा ये क्यों रख रही है, उसमें तो नंबर कम आते हैं। मैंने कहा जी इसलिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, इस बहाने में बाहर का अदब भी पढ़ूँगी। तो हो सकता है लाशऊरी तौर पर उस अदब ने मुझे इंस्पायर किया हो और मेरे अफसानों में वो झलक आई हो, चूँकि 2-3-4 लोगों ने, जो साहिब मुताला टाइप के लोगों ने मुझे यही कहा कि नहीं। और ये कि अब मेरी बेटियाँ जैसे इंग्लिश में लिखती हैं और इंग्लिश लिटरेचर ही पढ़ती हैं, तो वो मुझे यही बताती है कि मामा आपका स्टाइल बिल्कुल बाहर वाला है। यहाँ के लोगों को वो समझ इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ अभी तक हम अपनी सोसाइटी के गुंजल में फंसे हुए हैं और हमें वो टिपिकल वाले रिश्ते और टिपिकल वाले मसाइल उससे ज़्यादा बियॉन्ड जाते हैं। इसलिए कि आम लोग तो अभी यहाँ का उर्दू अदब नहीं पढ़ रहे, बाहर का अदब तो कहाँ पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग बाहर का अदब पढ़ते हैं या उनका विजन थोड़ा सा ब्रॉड है या एक्सपोजर ज़्यादा है, उनको मेरे अफसाने पसंद आते हैं। अदरवाइज आम लोगों को वो ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आया, हमारे तो ऊपर से गुजर गया, आपने पता नहीं क्या लिखा। इस तरह का सब कुछ मसला है। तो वो जब वो जो उन्होंने जो थीसिस लिखा उसमें उन्हें आ गया समझ में? अभी उन्होंने मुझे भेजा नहीं है, मुझे यानी 1 महीने से कह रही हैं कि आपकी किताब तैयार है, छप गई है और मैं बस आपको भेजूंगी। मैं अभी मुझे फुर्सत नहीं मिल रही, तो अभी मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या लिखा है। लेकिन जो आपकी वालदा हैं अदरा, रोमांस है अफसानों में?
آج کل کے زمانے کا نہیں، میرا خیال ہے کہ اس طرح کا رومانس شاید نہ ملے، شاید اسی لیے لوگوں کو خشک بھی لگا. ایک تجزیہ نگار نے بلکہ یہ کہا، ایک افسانہ میرا تھا یہ جو 2005 کا زلزلہ تھا اس پہ. اب اس میں ظاہر ہے کہ اس میں جو ایک نوکر ہمارے ساتھ بچپن سے تھا وہ میرے بیک گراؤنڈ میں تھا کہ کشمیر کا تھا وہ، اور کشمیر میں زلزلہ آیا ہے تو اس کا میں بار بار ریکال کر رہی ہوں اس کو. انہوں نے تجزیہ نگار نے مجھے کہا کہ آپ نے اس میں رومانس نہیں ڈالا. میں نے کہا جی اس لیے کہ اس کا بیسک تھیم رومانس تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں، اب دیکھیں نا کہ اگر آپ نے اس میں اس لڑکا بچپن سے آپ کے ساتھ تھا، وہ چاہے نوکر تھا، اس میں رومانس کی جھلک ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا جی کیوں ہونی چاہیے تھی جب وہ حقیقی طور پر بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف سے نہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں ہو. میں نے کہا تو جی افسانہ وہ تو نہیں لکھ رہا، میں لکھتی. ویسے میں ایک بات بتاؤں ذرا آپ، افسانے وغیرہ پڑھ کے خصوصاً حور ہمارے گھر آیا کرتا تھا، اس میں افسانے پڑھ کے میں یہ کہتی تھی کہ یہ اس قسم کا رومانس کن گھروں میں ہوتا ہے، ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا. نہیں، اس لیے کہ آپ کا گھر بھی دیکھیں، آپ کا گھر بھی ماشاء اللہ ایک مطلب کہنا چاہیے کہ ایک تھوڑا سا لیول ہائی تھا نا، تو اس لیے آپ کو وہ رومانس نہیں نظر آتا. گلیوں میں ایسے ہی رومانس ہوتے ہیں اور بلکہ ڈرامے اور اس طرح کے افسانے پڑھ کے لڑکیاں طاری کر لیتی ہیں. وہ واقعی منتظر ہوتی ہیں کہ کوئی آئے گا اچانک اور اچانک کچھ ہوگا، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. یہ میں نے آبزرو کرتی تو اکثر ہی ہوں، لیکن ابھی ریسنٹلی میں جہاں کام کر رہی ہوں وہاں پہ میں اسکول امپروومنٹ مینیجر کے طور پہ کام کر رہی ہوں ایک اسکول میں پرائیویٹ. تو وہاں پہ جو ہے وہ ساری بچیاں ٹیچرز ہیں، ظاہر ہے کہ ینگ ایج کی ہیں، کسی کی منگنی ہوئی ہوئی ہے، کسی کی کچھ نہیں ہے. تو ان کا میں وہ دیکھتی ہوں نا ایٹیٹیوڈ کہ وہ، اور ہیں وہ ساری ذرا تھوڑے سے نیچے والے طبقے سے نا، چونکہ وہ ہے بھی انڈر پریولیج بچوں کا اسکول ہے، تو اتنی زیادہ پیز نہیں ہوں گی تو وہیں آس پاس کی بچیاں آتی ہیں تو ان کا رویہ بالکل وہی، چونکہ برقعے پہن کر آتی ہیں اور ان کے جو ہنسی مذاق، اور تو وہ میں آبزرو کر کے نا بڑا مجھے لطف بھی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ اس طبقے میں تو ابھی تک یہی سلسلہ ہے سارا. ہم لوگوں کا ظاہر ہے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں، مطالعہ ہوتا ہے، جن کے گھروں کا ماحول پہلے سے بہتر ہے، ان کے گھروں میں تو ڈیفینیٹلی اس طرح کا رومانس نہیں ہوتا نا، بلکہ رومانس نہیں ہوتا. عام طور پہ اس بات کا بھی ایک کہنا چاہیے کہ اختلاف مردوں کو ہی ہوتا ہے کہ ان کے گھر تو جا کے کچھ ملتا ہی نہیں، رومانس ہی نہیں ہے. وہاں پہ عورت بھی بیٹھ کے بحث کر رہی ہے، تو بحث والی عورت تو نہیں چاہیے مرد کو. تو بہرحال تو لکھنا جاری ہے ماشاءاللہ سے، یہ سفر جاری ہے. جی میرا ابھی جو ریسنٹلی آیا سفر نامہ ہی ہے، وہ یورپ گئی تھی میں بیٹی کے پاس، اور ایک اور بیٹی کے ساتھ گئی تھی جو آرٹسٹ ہے. تو وہ ہم دونوں اکیلے پھر گھومے پورے فرانس اور اٹلی، اور تو وہ میں نے پھر اپنا سفر نامہ لکھا. آرٹس کے حوالے سے ہے وہ، اس لحاظ سے وہ ذرا سا فرق بھی ہے کہ آرٹ گیلریز کی اس میں ڈیٹیلز زیادہ ہیں. وہ میرا ریسنٹ تھا. اور دوسرا زیر طبع ہے، وہ نیو یارک کا ہے، وہ بھی بیٹی کے ساتھ گئی تھی اور اس کی کوئی آرٹ ایگزیبیشن تھی، تو وہ بھی حوالہ آرٹ کا ہی ہے بیک گراؤنڈ میں، لیکن ساتھ ساتھ میں نے تھوڑے سے وہ پبلک انٹرسٹ والے جگہ جو میں نے دیکھی تھی اور دیکھنی تھی تو ان کو بھی اس لیے شامل کیا ہے تاکہ لوگ بور نہ ہوں. ٹپکلی آرٹ کا پڑھ کے تو صرف آرٹسٹ ہی خوش ہوگا نا، تو وہ میرا ہے زیر طبع. تو کبھی یہ بھی کوشش کرو گے آپ کے ایک جو سوسائٹی وہاں کی اور یہاں کی بہت مختلف ہے، اس کا کچھ وہ سفر نامے میں ہے، کمپیریزن کیا جائے؟ سفر نامے میں ہے، جگہ جگہ ہے، جگہ جگہ ہے. بلکہ وہ ایک شاعر ہیں، انہوں نے تو اس بات کو کہا مجھے کہ آپ نے صاف ستھرا کا لفظ اتنا یوز کیا ہے کہ آپ کا وہ تکیہ کلام بن گیا صاف ستھرا. میں نے دوبارہ سفر نامہ پڑھا اور ہائی لائٹ کیا کہ کیا واقعی میں نے اتنا صاف ستھرا یوز کیا ہے. تو ہاں مطلب اس میں ہر 2 صفوں کے بعد، چونکہ جب میں پہلی دفعہ یورپ گئی تو میری تو عادت ہوتی تھی کہ ہر چیز اتنی صاف ہوتی ہے کہ آپ کو حیرت ہوتی ہے. فضا صاف ہے، پتے صاف ہیں، سڑک صاف ہے، کوڑا ہی نہیں نظر آ رہا. مکھی نہیں نظر آئی مجھے پورے ٹور میں، یعنی 2 مکھیاں نظر آئی مجھے یاد ہے ایک کسی ہوٹل میں. اور مجھے یہ حیرت ہو رہی ہے ابھی تک کہ وہ ایک کیسے مکھی، وہ بڑھی کیوں نہیں، مطلب 1 سے 10 کیوں نہیں ہوئی، ایک تھی صرف جو میں نے دیکھی. تو ہاں وہ صاف ستھرا تو میرے پھر ظاہر ہے وہ آنا تھا، اور اس کے ساتھ کمپیریزن ہے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہونے چاہیے. سفر نامے میں تو سفر نامے میں تو بالکل ہونا چاہیے. جہاں آپ گئے ہیں آپ کا کمپیریزن ملک سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے. تو عذرا آپا، آپ سے اور آپ کی ادیبہ اور شاعرہ بیٹی شیبہ سے گفتگو تو بہت اچھی ہوئی، بڑی دلچسپ ہوئی، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اس چینل کے دیکھنے والوں کے لیے اگر آپ اپنا افسانے کا کوئی چھوٹا سا اقتباس سنا سکیں. میری تو یہ خواہش تھی کہ آپ نے جو اپنے شوہر کی یاد میں جو کتاب لکھی ہے تیری آنکھوں کے ساتھ میں، تو میرا دل چاہ رہا تھا اس میں سے آپ کچھ سنائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک طویل سلسلہ ہوگا، تو اگر آپ کوئی مختصر سا اپنا افسانچہ ہمیں سنا سکیں. ماں بہر افسانچہ تو بہرحال افسانچہ ہی ہوتا ہے.
और मुख्तसर भी होता है। मुश्किल होता है वैसे। हाँ, लेकिन ये बहुत ही मुख्तसर एक अफसानचा है, मोहब्बत। अच्छा। बीवी ने सुर्ख गुलाब की नौशगुफ्ता कली दफ्तर जाते हुए अपने शौहर के कॉलर में टाँग कर एक दिलफरेब मुस्कुराहट के साथ कहा, डार्लिंग, इस कली की महक सारा दिन दफ्तर में भी तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। शौहर ने बीवी का बोसा दिया और रुखसत हो गया। चंद घंटे बाद अफसर ने अपने कोट के कॉलर से सुर्ख गुलाब की कली निकाली और अपनी सेक्रेटरी के बालों में उड़सते हुए बोला, इसे मेरी मोहब्बत की तरह तरोताज़ा रखना माय डियर स्वीट। आपने तो एक बहुत बड़े समाजी मसले की निशानदेही कर दी इस छोटे से अफसाने में। मोहब्बत वाले जो करने वाले जो है ना, वो थोड़ा आप पे तनकीद करेंगे। महाराज, तनकीद तो तनकीद होती ज़रूर करें, लेकिन वाकई ये एक हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, ये किरदार पाए जाते हैं, ऐसे किरदार मौजूद हैं हमारे मुआशरे में। बहुत शुक्रिया, बहुत हमारी खुशकिस्मती हज़रात कि आपकी खुद आपसे आपका अफसानचा सुना आपकी आवाज़ में। तो अब मैं शीबा आपसे दरख्वास्त करूँगी कि अपनी कोई नज़्म जो आपको पसंद हो या कोई आप समझ रही हो कि इस नए ज़माने के हिसाब से उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और उस पर आपको बहुत रिस्पॉन्स मिली। बिल्कुल, ये ऐसी ही नज़्म मैंने निकाली है, धनक के झूलने में। ये चूँकि हल्के में भी पड़ी थी तो इसमें इस वजह से उसका रिस्पांस फौरी तौर पर मुझे मिला था। अच्छा। और अच्छा लगा था। नसरीन अंजुम भट्टी उसमें सदारत कर रही थी और ज़ाहिर है कि कोई सीनियर आप तारीफ़ कर दे वो लगता है कि आपको सनद मिल गई है। बिल्कुल। तो इसका उन्वान है धनक के झूलने में। सुनो शायर, जो तुम लफ्ज़ों को थोड़ा मोड़ देकर तोड़ देते हो, अधूरा छोड़ देते हो। सुनो शायर, जो तुम लफ्ज़ों को थोड़ा मोड़ देकर तोड़ देते हो, अधूरा छोड़ देते हो, यहीं से दर्द उगता है, यहीं से दर्द उगता है, यहीं से कौपलें रंजो अलम की फूटती और आसमां से रंग छिनते हैं, ज़मीन दलदल उगलती है, यहीं पे बादलों से प्यास झड़ती है, यहीं पे सीप मोती जनते जनते टूट जाते हैं, तो फिर बारिश नहीं होती, तो फिर बारिश नहीं होती, तो फिर पंछी दरख्तों से कहीं उड़कर नहीं जाते, तो फिर बादे सबा रुक रुक के चलती है, तो फिर बादे सबा रुक रुक के चलती है, सहरदम शबनमी कतरे चमन से रूठ जाते हैं। सुनो शायर, सुनो शायर, यही इस मोड़ पर एक दास्तां बुनती हुई मैं वक्त की चौपाल में आंसू सजाती हूँ, यहीं पर हीर गाता हिज्र का जोगी मिलन के ख्वाब होता है, उम्मीदें नीलगूं आँखों से रस्ते खोजती हैं, हाँ मगर करनो उधर चौपाल नगरी की सभी रस्में तो दहशत को विनी कर दी गई थी। सुनो शायर, यही इस मोड़ पर एक दास्तां बुनती हुई मैं वक्त की चौपाल में आंसू सजाती हूँ, यहीं पर हीर गाता हिज्र का जोगी मिलन के ख्वाब बोता है, उम्मीदें नीलगूं आँखों से रस्ते खोजती हैं, हाँ मगर करनो उधर चौपाल नगरी की सभी रस्में तो दहशत को विनी कर दी गई थी। तो हम कब तक मोहब्बत के किनारों पर हरे लफ्ज़ों की गीली कश्तियाँ बांधें, धनक के झूलने में कब तलक झूलें। सुनो शायर। वाह, शुक्रिया। वाह, क्या शिवा की शायरी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि माशाल्लाह इसकी शायरी बड़ी मैच्योर और बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये है कि इसको भी तनकीद निगारों ने वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए। बिल्कुल। बहरहाल नाम आते भी हैं कुछ अच्छे। वही वाली बात जो मैंने पहले भी की थी कि मीडिया चैनल्स जो हैं वो जो खुद शिवा आपने बात की कि सिफारशी और वो लोगों को जो वाकिफ हैं उन्हें बुलाया जाता है, तो बाकी लोगों को नहीं बुलाया जाता। सिफारिशी के अलावा एक और भी मुझे तजर्बा हुआ, आपका प्रोग्राम लंबा हो रहा है लेकिन जैसे एक चीज़ है कि मेहनत तलब नहीं है हम लोग। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि एक रेडियो की प्रोड्यूसर थी, उनके पास जो एक फहरिस्त होती है ना, वो कहते हैं कौन नए लोगों को ढूंढे, उन्हीं को बुलाओ। कोई भी प्रोग्राम हो कि जी आपको फ़ोन किया कि जी वो फलां, अब मैंने दो एक दफ़ा कहा कि मुझे इस मजाकरे का नहीं, आज और ना कुछ नहीं होता, बस साथ बैठना ही है, बोलना है, दो चार लफ्ज़ बोल, इसलिए कि उन्होंने मेहनत करके ये नहीं देखना कि इस टॉपिक पे कौन लोग पूरे उतरते हैं, हम उन्हें अप्रोच करें, हम उन्हें बुलाएं, कोई नए लोग शामिल करें। चूँकि काम चलाने वाला जो हमारे मुल्क में एक रुझान है ना कि बस एक
ایک فل ان دی بلینکس کرنا ہے آپ نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے کہ جی آپ نے اتنے. یہ بہت سارے اداروں میں نے دیکھا, قومی اداروں میں خاص طور پر, چاہے علمگڑھ آرٹس کونسل ہو, چاہے یعنی ریڈیو ہو پاکستان کا یا ٹی وی ہو, اس میں نے یہی محسوس کیا کہ ان لوگوں کے پاس چونکہ ہیں اس میں ان کی صرف سستی ہے. اس میں سفارش بھی میں اسے نہیں مانتی, اس لیے کہ سستی ہے. جو لوگوں کی فہرست پڑی نہیں ان کو بلا لو. واقفیت اپنی ایک لابی, آپ کی سہیلیاں ہیں, آپ کے دوست ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, آپ نے کہا چلو جن کو تم اپنے ساتھ کسی کو لے آنا. بادر نہیں کرنا انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کس ٹاپک پہ پروگرام کر رہے ہیں اور اس میں کس کو ہونا چاہیے. سہل پسندی بہت ہے. اور چینلز اتنے چینلز ہیں لیکن ادب غائب ہے. جی ادب بالکل ہے اس میں سے. تبھی تو آپ معاشرے کی زبوں حالی کا آپ لیول دیکھ لیں. ادب جو ہے وہ بے ادب معاشرہ ہو چکا ہے بالکل ایسے. اگر ٹی وی پہ کبھی کوئی ادبی پروگرام آتا بھی ہے تو اتنا لیٹ آتا ہے کہ جب آدمی سب لوگ ادھر ادھر سو سلا جاتے ہیں. صرف پی ٹی وی پہ صرف رات گئے, اس کے علاوہ کوئی پروگرام نہیں. کچھ عرصے ہی چلا ہے اسٹار ایشیا پہ مشاعرہ کرتے تھے سعد اللہ شاہ, بڑا اچھا ان کا پاپولر تھا, لیکن وہ بھی پھر بیچ میں ختم ہو گیا. اب میں نے پھر سنا ہے کہ اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا ابھی, اس لیے کہ کوئی اس کی مجھے انفارمیشن مزید آگے نہیں ملی. تو اکا دکا چینل کوئی ادب کی خدمت تھوڑی بہت کر لیں زبردستی یا کسی بھی وجہ سے, ادروائز ادب کا تو کوئی اب جگہ نہیں ہے پاکستان میں مجھے لگتا ہے. بس یہ ایک المیہ ہے. بالکل. اس لحاظ سے تو المیہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ کوشش آپ کر سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ کا چینل میں نے دیکھا, یہ بھی ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ لوگوں کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ بھائی ادب ہے, بے ہوش ہوا ہے, اس کو ہوش میں لایا جا سکتا ہے, اور جو بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا نہیں, اور شیوا آپ کا بہت اچھی گفتگو ہوئی. گفتگو اتنی دلچسپ ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ کیے چلے جائیں لیکن بہت آپ لوگوں کا وقت لے لیا, اور ناظرین آپ لوگوں کا بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے ادبی پروگرام ذرا کچھ زیادہ دیر بیٹھ کے دیکھیں, لیکن ضرور دیکھیے گا اور آپ کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا. خدا حافظ.